منیر صاحب، جو سفارتی زبان ہوتی ہے یا اس کے اشارے جو ہوتے ہیں یا اس کے میسج کے جو مطلب ہوتے ہیں، اس سے بہت سی دنیا واقفیت نہیں رکھتی. بہت سوں کو یہ لگتا ہے کہ کوئی ایک پیغام آیا تو جنگ چھڑ گئی، کوئی ایک پیغام آیا تو صلح ہو گئی، کوئی ایک پیغام آیا تو سب کچھ ختم ہو گیا. ڈونلڈ ٹرمپ کے جو پے در پے بدلتے بیانات ہیں اور جو زمینی حقائق ہیں، ان کے پیچھے کی وجوہات آپ کو کیا دکھائی دیتی ہیں کہ صبح سے لے کے اب تک توقف تھا، اب سے کچھ گھنٹوں پہلے جو ہے امریکہ کے اندر صبح ہوتی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ اٹھتے ہیں، ایک ٹویٹ کرتے ہیں کہ ہم نے 3 گنا سیکیورٹی بڑھا دی ہے، سرنگیں جو ہیں وہ وہاں سے صاف کی جائیں گی، ہمارے مائن سویپرز جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں اور ہم 3 گنا وہاں پہ سختی مزید کریں گے. کیا اس سے یہ تاثر لیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس جو آپشن تھے وہ سارے ختم ہو چکے، اب وہ پھر سے جنگ کی طرف جا رہے ہیں، یا پھر یہ تاثر لیں کہ یہ پریشر ٹیکٹک ہے، یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے کسی اور عنصر کو دیکھنا پڑے گا؟ جی، اس میں یہ سب ایلیمنٹس ہیں جو آپ نے ذکر کیا ہے، پر میرے خیال میں یہ جو بیان آیا ہے یہ ایک ان کی جو کوئرسو ڈپلومیسی ہے اس کا یہ ایک ایلیمنٹ ہے. اب انہوں نے دھمکی دی ہے کہ ایران کو کہ وہ ہرمز کھول دے، پر میری نظر میں ایران ہرمز کھولنے پہ تیار جب ہوگا جب امریکہ اپنا جو بلاکیڈ انہوں نے جو ایران پر لگایا ہے بلاکیڈ وہ کھول دے، تو اس وقت میرے خیال میں ایران بھی منظور ہو جائے گا ہرمز کو کھولنے کے لیے. تو اس کا جو حل ہے وہ سفارتی ہے. اگر انہوں نے اگر عسکری طاقت استعمال کرنے کی کوشش کی تو پھر یہ جنگ پھر چھڑ سکتی ہے واپس. اور میرے خیال میں ٹرمپ صاحب کو اور جو ان کی انتظامیات ہیں ان سب کو یہ سمجھ ہے کہ اگر انہوں نے بائی فورس ہرمز کو کھولنے کی کوشش کی تو جنگ واپس جاری ہو جائے گی. اور میرے خیال میں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ دونوں طرف نہیں چاہتے ہیں صحیح پیمانے پہ کہ جنگ واپس شروع ہو جائے. تو یہ کورسو ڈپلومیسی کا ایک ایلیمنٹ ہے میرے خیال میں. اچھا منیر صاحب، آپ نے بڑے لمبے ادوار تک آپ نے مشاہدہ کیا، امریکن پالیسی کو قریب سے دیکھا ہے، ان کے بیانات، اس کا زاویہ اور آنے والے دنوں کا منظرنامہ اس کو اخذ کیا جا سکتا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ جو سفارتی پالیسی اب ہے یا جو ان کی سفارتی زبان ہے یا جسے ان کی اپنی زبان کہہ لیں کہ سفارتی زبان کے اندر تو وہ تشریحات ہی موجود نہیں ہیں، یہ امریکہ کو کس سمت میں لے کے جائیں گی؟ اور بالخصوص بہت سے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ گزشتہ دور حکومت سے یہ دور حکومت ڈونلڈ ٹرمپ کا قدرے مختلف دکھائی دیتا ہے کہ وہاں پر جو اقدام اٹھائے گئے تھے یہاں پہ اس کے کلی طور پہ برعکس دکھائی دیتے ہیں. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں، ٹرمپ صاحب تو ایک اسپیشل شخصیات ہیں، سب سمجھتے ہیں. اب کوئی ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ بڑے زور شور سے ان کو سپورٹ کرتے ہیں، جو جسے میگا بیس کہتے ہیں، میک امریکا گریٹ اگین والی جو ہے، وہ 31% ہیں یہاں کی امریکن پاپولیشن میں. اور 70% جو لوگ ہیں یہاں ڈیموکریٹ شامل اور کچھ ریپبلکنز بھی 70% مخالفت تھی. اب یہ جنگ کی اور ٹرمپ صاحب کے خلاف کوئی 71% مخالفت ہے. تو یہ ان کے اوپر ڈومیسٹک پریشر بہت ہے کہ اس جنگ کو ختم کیا جائے. پر وہ چاہتے ہیں کہ جی جنگ کو ختم کیا جائے، پر وہ اس میں یہ نظر آئے کہ ہم نے جنگ جیت لی ہے. کیونکہ یہ نظر آتا ہے کہ ہم نے جنگ جیتی نہیں ہے یا ایرانی جیت گئے ہیں یا وہ آگے بڑھ گئے ہیں، تو پھر ان کے اوپر یہاں ان کا جو بیس ہے اس سے بھی مخالفت آئے گی تو بڑھ جائے گی. تو اس لیے وہ پھنسے ہوئے ہیں. اب انہوں نے جنگ بند کرنا چاہتے ہیں پر اپنی ٹرمز پہ بند کرنا چاہتے ہیں اور اپنی ٹانگوں پر رکھنا چاہتے ہیں کہ جی امریکہ کی جیت ہو گئی، ہم نے ایران مار کے منوایا. تو
ایرانی بھی اس پہ تو نہیں مانیں گے، اور ایران نے اپنا جو اس کا جو ٹرمپ کارڈ ہے پن ہے، پر ایران کا جو ٹرمپ کارڈ ہے وہ ہرمز ہے، اس کو انہوں نے بند کر دیا ہے، پوری دنیا کے گلے پہ پکڑ لیا انہوں نے۔ تو اب پوری دنیا یہی چاہتی ہے کہ جو ہرمز کا جو اسٹریٹ ہے اس کو ایران کھول دے۔ ایران نہیں کھولے گا جب تک کہ وہ بلاکیڈ جو امریکہ نے لگایا ہے وہ اچھا اٹھے گا نہیں۔ منیر صاحب، آپ سر کیا سمجھتے ہیں کہ بلاکیڈ کا دورانیہ طویل کرنے کا فائدہ کیا ہو رہا ہے امریکہ کو؟ اگر فائدہ نہیں ہو رہا، دنیا کو بھی نقصان ہو رہا ہے، تو پھر اس کے پیچھے جو اطلاعات ہیں وہ امریکہ تک کیا پہنچ نہیں پا رہی، یا امریکہ ایک اگلے قدم کا انتظار کر رہا ہے جو اس کے لیے سوٹ کر سکے؟ جی میرے خیال میں امریکہ نے یہ بلاکیڈ لگایا ہے یہ سمجھ کے کہ ہم نے ایرانی جو تیل کی تجارت ہے وہ بند کر دینی ہے، جو ایران میں کچھ بھی جہاز جا رہے تھے آ رہے تھے وہ بند کرنی تھی، ان کی آمدنی ہو رہی تھی یہ جہازوں کے اوپر ٹیکس لگا کر، وہ انہوں نے بند کر دیا۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کاؤنٹر موو ہے، جو ہرمز انہوں نے بند کیا ہے تو ہمارا یہ کاؤنٹر موو ہے، ایران کو اس سے تکلیف ہوگی۔ پر ایران یہ بھی سمجھتا ہے کہ جی ہم نے ہرمز بند کر دیا، وہ تو سب کا تیل بند کر دیا، تو اس کی یعنی کہ جو ایران کی لیوریج ہے ہرمز بند کرنے، وہ کس گنا زیادہ ہے یہ بلاکیڈ کی لیوریج ہے نا۔ تو اب یہ امریکنوں کو ابھی پوری سمجھ نہیں ہے، یا اب اس میں پھنس گئے ہیں، اور اب اس کو ہٹانے کے لیے وہ جب ہٹائیں گے جب ان کو کوئی ہرمز کے اسٹریٹس کے اوپر ایرانی جو بلاکیڈ ہے وہ ہٹانے کی پہلے ایشورنس لیں گے۔ اب وہ کس طرح سے ہٹتی ہے وہ بھی دیکھنا ہوگا، کیونکہ ایرانیوں نے شرطیں لگائی ہیں کہ ہمارے کوآرڈینیشن کے تحت ہوگا، اگر کھلے گا بھی تو یہ سب چیزیں میرے خیال میں کچھ سائلنٹ ڈپلومیسی شاید چل رہی ہوگی اس کے اوپر، کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ دونوں جو بلاکیڈ جو آمنے سامنے لگا ہے ان کو کس طرح سے ہٹایا جائے، کیونکہ ان کو ہٹانے کے بغیر میرے خیال میں مذاکرات واپس جاری نہیں ہو سکتے ہیں، مشکل ہوگی جاری کرنے میں، اگر جب تک یہ جو ماحول جو بگڑ گیا ہے ان بلاکیڈز کی وجہ سے، یہ جب تک کہ حل نہیں ہوتا تو مشکل نظر آتا ہے کہ مذاکرات واپس جاری ہو سکیں۔ اچھا سر، ویسے تو اخلاقی اعتبار سے کہ جب آپ کسی ثالث کا کردار ادا کر رہے ہوں تو آپ کو یک طرفہ رائے قائم نہیں کرنی چاہیے یا کامنٹس نہیں کرنے چاہیے، لیکن ابھی ایک تعطل ہے، اور اس تعطل میں اب دونوں فریقین بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے، اور دونوں کی جو اقدامات ہیں اس کی بنا کے اوپر اگلا راؤنڈ جو ہو سکتا ہے۔ اگر ہم بات امریکہ کی کر رہے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے اندر اس وقت جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، جس طریقے سے کہا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایرانیوں کو پتہ ہی نہیں ہے ان کا لیڈر کون ہے، تو کیا ایران کے اندر کوئی ڈویژن ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہم یہ کہہ سکیں کہ IRGC کا موقف اور ہے، پولیٹیکل وہاں پہ جو لیڈران ہیں ان کا موقف اور ہے، اور مذہبی اعتبار سے اور ہے، اور عوامی اعتبار سے اور ہے؟ یہ دیکھیں، ایران میں جب سے یہ اسلامک ریولوشن ہوئی ہے تو ایران میں پاور سینٹرز مختلف سے ہیں، جس کا آپ نے ذکر کیا، تو وہ پہلے بھی تھے، ابھی بھی وہی، یعنی کہ پاور سینٹرز ہیں، اور اگر انہوں نے کوئی پالیسی پوزیشن لینی ہوتی ہے تو انہوں نے آپس میں کنسنسس کرنا ہوتا ہے۔ صحیح، یہ تو بالکل صحیح ہے، پر یہ کہنا کہ ڈویژن ہے اور وہ کنسنسس نہیں کر سکتے ہیں، میرے خیال میں وہ بھی تھوڑی ایگزیجریشن ہے، کیونکہ آخر انہوں نے اپنی نیشنل انٹرسٹ میں جو کچھ بھی فیصلے کرنے ہیں وہ سب کو ساتھ لینا پڑے گا، پولیٹیکل لیڈرشپ کو، جو کلیریکل لیڈرشپ ہے، اور جو ملٹری لیڈرشپ ہے، ان سب کو ساتھ لینا ہوگا۔ اسی لیے میرے خیال میں جب ہمارے فیلڈ مارشل صاحب وہاں گئے تھے تو کافی عرصہ انہوں نے وہاں گزارا، کیونکہ سب جو پارٹیز ہیں وہاں، سب پاور سینٹرز ہیں، ان سب سے انہوں نے بات چیت کی، اور یہی میرے خیال میں آسانی کروائی کہ وہاں وہ کچھ فیصلے لے سکیں۔ پر فیصلے ان کے ہیں،
اور یہ مسئلے بہت اہم ہیں ایران کے لیے، تو اس میں ٹائم لگتا ہے اور ان کو ٹائم دینا چاہیے ہم نے۔ کوئی یعنی کہ ہم اپنی طرف سے تو کوئی جلدی نہیں ظاہر کرنا چاہیے اچھا کہ سر، ہمیں۔ ایک چیز بتائیے، ایران کے تعلقات جو ہیں وہ چائنا اور رشیا کے ساتھ بہت اچھے رہے، لیکن اب موجودہ صورتحال کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جتنی بھی تیل کی ترسیل ہوئی ہے اس بلاکیڈ سے پہلے، وہ یوان کے اندر پیمنٹ ہوئی ہے چائنا کے اندر۔ تعلقات آپ کے جتنے بھی مرضی اچھے ہوں، لیکن ہر کوئی جو ہے اپنی معیشت کو بھی دیکھتا ہے۔ کیا رشیا کو یہ قبول ہوگا کہ اس کے روبیل کے مقابلے میں یوان جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتا رہے اور ایران چائنا کے ساتھ تعلقات بہترین طریقے سے آگے بڑھاتا ہوا دکھائی دے؟ جی دیکھیں، روس کا جو تیل جاتا ہے چین، سب میں زیادہ فروخت تو چین کو کرتے ہیں روس، تیل اور گیس سب یوان میں جاتا ہے، تو ان کو تو کوئی میرے خیال میں مشکل نہیں ہے کہ یوان میں جائے۔ ان کو مشکل ہوگی اگر ڈالر میں جاتا ہے۔ تو روس اور چین کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہے، اور جو روبل اور یوان کی اچھی یعنی کہ ایکسچینج ہوتی رہتی ہے ڈالر اکانومی کے باہر، تو روس کو تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا یوان میں اگر ٹریڈ ہوتا ہے تو۔ اچھا سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت وہ جو اتحادی امریکہ کے تھے جنہوں نے اس جنگ میں اس کا ساتھ دینے سے انکار کیا یا اڈے دینے سے انکار کیا یا مخالفت کی یا خاموشی اختیار کی، وہ اس پورے منظرنامے میں کہاں پہ کھڑے ہیں؟ اور مستقبل کے اندر انہیں امریکہ سے کیا کوئی خدشہ ہو سکتا ہے، یا پھر یہ جنگ کے بادل چھٹیں گے تو پھر ترجیحات اور مختلف ہو جائیں گی، کچھ عرصے بعد موقف تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے، برف پگھلنا شروع ہو جائے گی؟ یہ دیکھیں، اگر آپ بات کر رہے ہیں نیٹو کی، جی نیٹو ایلائز کی اگر بات کر رہے ہیں، تو وہاں ٹھیک ہے ان کے درمیان اختلاف اس جنگ کی وجہ سے بھی ہوا ہے، پر اس سے پہلے بھی گرین لینڈ کے مسئلے پہ ان کے اختلاف ہیں، یوکرین کے مسئلے پہ اختلاف ہیں، تو وہ اختلاف کچھ بڑھ گئے ہیں۔ اب اس کا یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا نتیجہ آگے جا کر کتنا گہرا ہوتا ہے اور کتنا سسٹینڈ ہوتا ہے۔ یہ یعنی کہ میرے خیال میں نیٹو ایز اے الائنس تو نہیں ٹوٹے گا، جو نیٹو کا رول ہے اور جو امریکہ کا رول ہے نیٹو میں وہ شاید کم ہو جائے، شاید یورپینز کو زیادہ وزن اٹھانا ہو نیٹو کا، شاید ان کی جو کوپریشن ہے اس میں کچھ کمی آ جائے، پر میرے خیال میں نیٹو الائنس تو رہے گا۔ اور ان کی یہ ویسٹرن سویلائزیشن ہے، ان کی آپس میں تعلقات بہت گہرے سویلائزیشنل تعلقات ہیں، اس کو تو نہیں توڑ سکتے ہیں، وہ تو رہیں گے اپنی جگہ پر جو ملٹری ریلیشن شپ ہے اس میں کچھ عدل بدل آئے گی۔ امریکہ کا برتاؤ یورپ کی طرف تھوڑا سخت ہو گیا ہے، ٹرمپ صاحب کا اسپیشلی، اس میں ٹریڈ وغیرہ میں، ٹیکنالوجی پہ یورپ کو مشکلات پیش آ رہی ہیں دونوں طرف سے، امریکہ سے، چین سے، دونوں طرف سے یورپ مشکل میں ہے۔